رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله۔ آج کا درس حدیث، جو عورتیں ملبوس ہونے کے باوجود عریہ ہوں گی اور راہ حق سے متجاوز ہوں گی، ان کے بارے میں احادیث رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنمیوں کی دو ایسی قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہیں جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں۔ دوسری وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود عریہ ہوں گی، وہ راہ حق سے جو لباس پہننے کے باوجود عریہ ہوں گی اور وہ راہ حق سے متجاوز ہوں گی، یعنی ہٹانے والی ہوں گی اور خود بھی ہٹی ہوئی ہوں گی۔ ان کے ساتھ مختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ وہ جنت کی خوشبو پائیں گی، اور جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے آئے گی۔ ملبوس ہونے کے باوجود عریہ ہونے کی تشریح یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں آقا علیہ السلام حضور کے معجزات میں سے ہے، کیونکہ یہ دونوں قسمیں اب موجود ہو گئی ہیں، اور اس میں ان دونوں قسموں کی مذمت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ملبوس ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے عاری ہوں گی۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ عورتیں بدن کے بعض حصوں پر لباس پہنے گی اور بعض حصوں کو اظہار جمال کے لیے عریہ رکھیں گی، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ باریک اور عریہ لباس پہنے گی جس سے کپڑے پہننے کے باوجود ان کا جسم برہنہ نظر آئے گا۔ اور مائلات کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے احکام سے روگردانی کریں گی، اور ممیلات کا معنی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گی۔ سامعین محترم، اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق اور درس ملا ہے کہ آج کے دور میں جو عورتوں کے لباس ہیں، جو بالکل باریک لباس پہن کر بالخصوص بازاروں میں چلنے والی عورتیں جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام حضور کسی قافلے میں تشریف فرما تھے، تو اس قافلہ میں ایک عورت نے اپنی سواری پر لعنت کی اور کہا، تجھ پر لعنت ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جس نے اپنی سواری پر لعنت کی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے کہا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی معیت میں حضور کے قافلہ میں چلنے والوں پر جب اللہ کی لعنت ہو تو نبی ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو آج کے اس دور میں جب ایک عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے اور اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، جب وہ اس حال میں نکلتی ہے، تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام وہ نبی جو اپنی معیت میں اپنے ساتھ چلنے والے قافلے پر جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گئی ہو، اور جب قیامت کے دن امت میں کچھ مرد اور عورتیں اور جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، تو فرمایا کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ کیسے رکھیں گے۔ لہذا ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہم کن حالات سے
اور کن واقعات سے گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ جو کچھ درس ہوا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر دنیا کے اس فتنے اور شر سے محفوظ فرمائے، آمین والسلام۔